اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ شوبز کی گوسپ سے بھرپور پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں خوش آمدید۔ اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ذوفیشہ نقوی، اور پروگرام میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں پاکستانی شوبز کے حوالے سے اہم خبریں۔ ناظرین، گلوکارہ رابی پیرزادہ دوسروں پر تنقید کرنے کے باعث خبروں کی زینت بنی رہتی تھیں، لیکن گزشتہ ہفتے گلوکارہ کی نازیبا اور غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں، جس کے بعد وہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گئی تھیں۔ رابی پیرزادہ کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کے موقف کا مداحوں کی جانب سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ گلوکارہ نے ٹویٹر کے ذریعے کہا تھا کہ جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس کے بعد اب گلوکارہ نے ٹویٹر پر ہی شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں رابی پیرزادہ شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے اور میرے حق میں لوگوں کا دل نرم کرے۔ رابی پیرزادہ نے اپنی ٹویٹ کے آخر میں قرآنی آیت بھی لکھی کہ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ناظرین، شوبز سے کنارہ کشی کا اعلان کرنے کے بعد گلوکارہ اداکارہ رابی پیرزادہ نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رابی پیرزادہ ان دنوں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور دوستوں کی مشاورت سے انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ چند روز میں سفر کی دستاویز کی تیاری شروع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ عمرے کے لیے روانہ ہوں گی۔ اداکار ہمایوں سعید اور عائزہ خان کا مشہور ڈرامہ میرے پاس تم ہو جہاں مقبولیت میں سب کو پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے، وہیں اسکرین رائٹر خلیل الرحمان قمر کے ڈائیلاگ 2 ٹکے کی لڑکی نے سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ کئی سوشل میڈیا صارفین اس ڈائیلاگ کو سراہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لالچی، خود غرض اور دھوکے باز عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جبکہ عورت کے حقوق اور برابری کی بات کرنے والے خواتین کے اس ڈائیلاگ کو عزت اور اس کی عورت کی توہین قرار دیتے ہوئے خلیل الرحمان قمر پر تنقید کر رہے ہیں۔ اداکارہ و میزبان سمینہ پیرزادہ نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اس ڈائیلاگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 مردوں نے آپس میں ہی مہوش کی قیمت طے کر لی اور پھر اسے 2 ٹکے کی کہہ دیا، یعنی کہ عورت کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ واہ رے بیدار شاہی ذہن اور سوچ، ان کا یہ کہہ کر تنقید کرنے کا انہوں نے یہ تنقید کی۔ وہیں دوسری طرف ہم سفر، اڈاری جیسے کامیاب ڈراموں کی مصنفہ فرحت اشتیاق نے بھی سوشل میڈیا پر اس ڈائیلاگ پر تنقید کرتے ہوئے کافی لمبی چوڑی پوسٹ کی ہے۔ انہوں نے معاشرے کے دوہرے معیار کو آئینہ دکھاتے ہوئے لکھا کہ اگر عورت آدمی کے ساتھ دھوکہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ 2 ٹکے کی عورت، بے حیا عورت، لالچی گھٹیا عورت، جہنم میں جائے گی عورت تو ہے ہی فتنہ، اچھے آدمی کی زندگی تباہ کر دی، پورے خاندان کی ناک کٹوا دی، جاؤ مر جاؤ مگر واپس مت آنا، 2 ٹکے کی عورت۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب آدمی عورت کے ساتھ دھوکہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسری عورت نے پھنسایا ہے بیچارے کو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، بہک گیا تھا بیچارہ، کالا جادو ہو گیا تھا بیچارے پر، اپنے بچوں کے لیے معاف کرنا پڑتا ہے، دل پھر جائے گا تو واپس تمہارے پاس آئے گا، آخر تم بیوی ہو، ان کی فطرت میں ہی انکار ہے، آزمائش تھی بیٹی تمہاری، اس کو برا مت بولو، شوہر ہے تمہارا، صبر کر لو بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جہاں اس ڈرامے کے ڈائیلاگز پر شوبز فنکاروں نے تنقید کی ہے، وہیں اداکار عمران عباس نے اس ڈرامے کو ماسٹر پیس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے ڈرامے دہائیوں میں بنتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس ڈرامے کے ہدایت کار، مصنف اور اداکاروں کو اتنی بہترین کاوش پر پیش کرنے پر سراہا ہے، اور ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو نے پاکستانی عوام اور فنکاروں کے ساتھ ساتھ کرکٹرز کو بھی محصور کر دیا ہے۔ اور اظہر علی نے ٹویٹر پر ڈرامے اور اداکاروں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ خلیل الرحمان قمر نے بہترین ڈرامہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کا کردار دانش، پرائیویٹ ریسٹورنٹ کے مالک راشق اسماعیل پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اس ڈرامے کا حقیقی کردار بھی سامنے آ گیا ہے۔ راشق اسماعیل نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں انکشاف کیا کہ جی وہ میں ہی ہوں جس نے 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے 50 ملین چھوڑے ہیں۔ یاد رہے کہ سپر ہٹ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی کہانی میاں بیوی پر مبنی ہے، جس میں بیوی دولت کی لالچ میں آ کر اپنے سے انتہائی محبت کرنے والے شوہر سے بے وفائی کرتی ہے۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے کے بارے میں ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں باقی خبریں شامل کرتے ہیں۔ کیا اداکارہ ہمایمہ ملک نے شادی کر لی؟ مبینہ شوہر کے ہمراہ تصاویر سامنے آ گئی ہیں۔ اداکارہ نے حال ہی میں عاطف ڈیڈی نامی شخص کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ سعودی قوانین کے مطابق خواتین اپنے محرم کے بغیر عمرہ نہیں ادا کر سکتی۔ سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اداکارہ ہمایمہ ملک نے دوسری شادی کر لی ہے۔
कुछ अरसे से एक शख्स आतिफ डेडी का हुमायमा मलिक के साथ नाम लिया जा रहा था। ताहम अदाकारा ने खुद कभी अपनी शादी या फिर मंगनी का ऐलान नहीं किया, ना ही उन्होंने आतिफ डेडी के साथ अपना ताल्लुक से मुतालिक कभी कोई बयान दिया। ताहम अब आतिफ डेडी की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी किए गए पैगाम और इस पर हुमायमा मलिक के जवाब ने लोगों को कयास आराइयाँ करने का मौका फराहम कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में अदाकारा ने आतिफ के हमरा उम्रा अदा किया था, जिसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब तो इन दोनों के रिश्ते से मुतालिक शक की गुंजाइश ही नहीं बची, क्योंकि सऊदी कानून के तहत कोई भी खातून अपने महरम के बिना उम्रा अदा नहीं कर सकती। इसलिए नाजरीन, अब ताहाल इस बारे में हुमायमा मलिक की जानिब से कोई भी बयान सामने नहीं आया और ना ही आतिफ ने इस हवाले से अपने ताल्लुक़ के बारे में कोई खामोशी तोड़ी है। समाजी काम हो या किसी की हौसला अफजाई, तमगा इम्तियाज़ की हामिल अदाकारा महविश हयात हर दम हर वक्त दूसरों की रहनुमाई के लिए तैयार रहती हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के छुपे टैलेंट को उजागर करने के लिए भी पेश रहती हैं। और यही वजह है कि वो रिक्शा ड्राइवर की मशहूर कुन आवाज़ की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकी। फैज़ान लखानी नामी सोशल मीडिया सारिफ की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें उन्होंने कराची की सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले एक ड्राइवर की आवाज़ को दुनिया भर में पेश कर दिया। वीडियो में रिक्शा ड्राइवर नहायत ही खूबसूरत आवाज़ में शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का मशहूर ज़माना गीत ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं गा रहे हैं। और रिक्शा ड्राइवर की गुलकारी को सुनकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये आवाज़ एक आम से शख्स की है, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज से रिक्शा ड्राइवर ने गुलकारी की वो काबिल तारीफ़ है। इसलिए उनकी आवाज़ ने महविश हयात को भी दाद देने पर मजबूर कर दिया। महविश हयात ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर रिक्शा ड्राइवर की आवाज़ की तारीफ़ करते हुए उसे मशहूर कुन करार दे दिया। दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर कासिम ने भी अपनी गुलकारी के हवाले से बताया कि वो क्लासिकी मौसीकार बनना चाहते थे, लेकिन गुर्बत उनकी राह में आड़े आ गई और पेट भरने के लिए रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, अदाकार इमरान अब्बास ने कहा है कि हाल ही में रिलीज़ होने वाली एक नई पाकिस्तानी फिल्म देखने के दौरान उन्हें शदीद सर दर्द हुआ। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इमरान अब्बास ने इस बात पर भी शुक्र अदा किया कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं थे। अदाकार ने नई फिल्म का नाम और कास्ट का जिक्र किए बगैर फिल्म की कहानी, फोटोग्राफी, ड्रेसिंग और मेकअप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि उन्हें 3 घंटे की फिल्म देखने के दौरान एहसास हुआ कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया है। अदाकार का कहना था कि फिल्म की कहानी बहुत बुरी थी, बुरे अंदाज में फिल्माया गया और फनकारों की ड्रेसिंग भी नाकिस थी। अब बढ़ते हैं हॉलीवुड की जानिब। हॉलीवुड साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म टर्मिनेटर ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। सिर्फ अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए कमा लिए। टर्मिनेटर सीरीज़ की 6ठी फिल्म रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। 3 दिन में 4 अरब 50 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्मी पंडितों का कहना है कि तवक्को से बहुत कम मुनाफा है, जबकि फिल्म को जोकर से सख्त मुकाबला दरपेश है। ये बात अपनी जगह हकीकत है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आर्नल्ड की टर्मिनेटर डार्क फेट ने जोकर को नॉक आउट कर दिया था और बॉक्स ऑफिस पर एंजेलिना की मेलेफिसेंट तीसरे नंबर पर रही। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।